میں تو فنڈامنٹلسٹ مشہور ہو گیا مسلمان، پوری دنیا کا ذرائع ابلاغ لگے ہوئے ہیں۔ اصل فنڈامنٹلزم جو ہے، بلکہ دو باتیں عرض کر دوں، ریشزم پوری دنیا میں بدنام گالی، اور اصل ریشسٹ ملک اسرائیل، اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ مذہبی ریاست نہیں ہے، وہ تو بلکہ یہودیت ہے ہی نسلی مذہب۔ ساؤتھ افریقہ کیا ہوگا، کوئی نسل پرست قوم یا نسل پرست ملک؟ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اصل جو نسل پرست ہیں وہ تو یہودی ہیں، انہیں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ ریشسٹ وہ فنڈامنٹلزم اصل جو چلا ہے وہ ہندوستان میں چلا ہے، بدنام پوری دنیا میں مسلمان ہو گیا۔ لیکن اب اس کا میں بلیم نہ امریکہ کو دے سکتا ہوں نہ کسی اور کو، یہ تو اے باد سبا ہی ہم آوردہ توستی، ہمارا اپنا کیا دھرا ہے۔ میں آپ کو ایک حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں علامہ مشرقی اٹھے، چپ راس چپ، چپ راس چپ، اور بیل چاپ پورے ہندوستان کو دہلا دیا، دہل گئی زمین ہندوستان کی، راس کماری سے لے کے درہ خیبر تک، اور بڑے بڑے نوٹیبلز۔ یہ تحریک اتنی عظیم تھی، اتنی آرگنائز تھی۔ آپ کو معلوم ہے یہ تالپور برادران جو ہے، دونوں بھائی جو تھے، یہ خاکسار تھے، بڑے بڑے لوگ، سندھ میں، فرنٹیئر میں، پنجاب میں، ہر جگہ پر، اور ایسی زبردست آرگنائزیشن بالکل ملٹری والی، ان کے سارے قواعد ملٹری کے۔ لیکن ہوا کیا، آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں ہندو سویا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا یہ مسئلہ اٹھ گیا ہے، اتنا زبردست اٹھ گیا ہے، اس زور شور کے ساتھ اٹھ گیا ہے، اس کی چپراس جو ہے وہ زمین جو ہے لرز رہی ہے، اس سے تو اٹھنا پڑے گا نا۔ لہذا باقاعدہ جو آر ایس ایس 1925 میں قائم ہوئی ہے، اسی کے رد عمل میں، اور اس مقصد کے ساتھ، ڈکلیئرڈ مقصد، ہندوؤں کو متحد کیا جائے تاکہ وہ بھرپور طریقے سے مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں، ہندو واد آن دی ڈیفینسو۔ لیکن 1925 سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے؟ 67 برس تک ایک جماعت کا حوصلہ دیکھیے، اس کا ظرف دیکھیے، آج تک سیاست میں حصہ نہیں لیا، پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں۔ 67 لانگ ایئرس، اتنی فالوئنگ ہے کہ ویسٹ میں تو اتنی موٹی موٹی کتابیں چھپی ہیں، شکاگو یونیورسٹی سے اتنی موٹی کتاب تھی، برادرہڈ ان سیفرن، آر ایس ایس کے اوپر ڈاکومنٹ، 25 لاکھ ان کا اس وقت کارڈر موجود ہے جو کہ ان کا ٹرینڈ ہے والنٹیئر۔ لیکن وہ جماعت الیکشن میں نہیں آئی۔ کچھ اپنے اثر تحت کچھ اور لوگوں کو لڑو، اور آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس کے 3 امیر یا گرو جو ہیں گزر چکے ہیں، تیسرا ہے اس وقت۔ پہلا ڈاکٹر بالی رام ہیجواڑ، کسی نے نام سنا آج تک؟ کوئی پرسنل پبلسٹی کی کوشش کی، اس نے کام کیا۔ دوسرا مہادیو گولوالکر گرو جی، کسی نے نام بھی نہیں سنا ہو۔ اس وقت کون ہیں؟ بالا صاحب دیورس۔ یہ 3 ان کی عمارتیں کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، خلافتیں ہیں جو آئی ہیں، اور ایسا منظم نظام ہے، لیکن کہیں سیاست میں حصہ نہیں۔ ہمارا فنڈامنٹلسٹ سیاست کے میدان میں آ کے زیرو ہو چکا۔ پہلے تو علامہ مشرقی اٹھے تھے، وہ تو ویسے ہی ایک جوش کے اندر آ کر ایک خاص جذباتی کیفیت میں اپنی موومنٹ کو کال آف کر کے بیٹھ گئے۔ 10 لاکھ آدمی، غالباً 10 لاکھ کی فگر تھی، 10 لاکھ یا 1 لاکھ جتنے بھی تھے، میں فگر کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، دلی میں جمع نہیں ہوں گے تو میں پارٹی کو ڈسبینڈ کر دوں گا۔ وہ چند افراد کی کمی رہ گئی تھی اس فگر سے، تو اسی غصے میں آ کر پارٹی ڈسبینڈ، ختم۔ اب وہ خاکسار ہمارے ہاں تو رہ گئے، کبھی کسی خاص سیریمنی کے موقع پر کچھ سلامی دینے کے لیے چپراس کرتے آ جاتے ہیں بیچارے، وہ ان کے تو کوئی نام و نشان بس اس معنی میں ہے کہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ اصل فنڈامنٹلسٹ آرگنائزیشن جماعت اسلامی ابھری، لیکن اس نے پاکستان میں آتی پاور پالیٹکس کے اس کے اندر اپنے آپ کو دفن کر کے زیرو کر دی۔ وہاں یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ ہے اصل میں جو فرق آپ کو سمجھنا چاہیے۔ یہ 1925، یہ جو دوسری جماعتیں ہیں، وی ایچ پی ہے، وشوا ہندو پریشد، یہ اس کی ایک ذیلی تنظیم ہے، جیسے جماعت اسلامی کی ذیلی تنظیمیں ہیں اسی طرح کی ذیلی تنظیم ہے۔ آر ایس ایس خود کبھی نہیں آئی پالیٹکس میں، اور 2 مرتبہ تاریخ میں اس کو بین کیا جا چکا ہے ہندوستان میں، چونکہ آر ایس ایس کا آدمی تھا جس نے گاندھی کو ایسیسینیٹ کیا تھا 1948 میں، دی پارٹی واز بینڈ۔ اس کے بعد جب اندرا گاندھی کا دور آیا ہے وہ ایمرجنسی کا، اس میں بھی پارٹیز اس نے بین کی تھی، آر ایس ایس بھی بین ہوئی ہے، لیکن ہر مرتبہ پہلے سے زیادہ ابھر کر آئی ہے وہ۔
اور آج یہ سب کے سب وی ایچ پی والے، بی جے پی والے، یہ سب در حقیقت آر ایس ایس کے آدمی، اور یہ ان کا ڈکلیئرڈ ایم اب بن چکا ہے، اور حالات جو ہیں ہم اس سزا کے بالکل مستحق ہو چکے ہیں۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے اب بھی ہم اسی اللہ کی رحمت پر تو ادھار کھا سکتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم اس سزا کے بالکل مجرم ہو چکے ہیں اور مستحق بن چکے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب حالات ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ پیچیدہ سے پیچیدہ، مشکل سے مشکل، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بھارت میں ہندو فنڈامنٹلزم بڑی تیزی کے ساتھ ایک طوفانی شکل کے اندر آیا ہے، اور بھارت میں تو مسلمان تنظیم کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کے شاید علم میں آیا 2 جماعتیں بین کر دی، جماعت اسلامی بین۔ ارے جماعت اسلامی بھارت کی جو اصل جماعت ہے وہ تو ایک علمی کام کرنے والی، دعوتی کام کرنے والی، قرآن مجید کے تراجم شائع کی سیاست میں تو ہے ہی نہیں ہوا، لیکن یہ کہ اس کا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹیررزم کا یا کسی درجے میں بھی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی جماعت اسلامی۔ لیکن وہ ہے نا کہ وہ ترازو کا ایک پلڑا اگر ادھر 3 کو بین کیا تو ادھر بھی 2 تو ہوں کم سے کم، وہ جماعت اسلامی بھی بین ہوگی۔ آزادی کے بعد سب سے بڑا دنگا فساد جو ہندوستان میں ہوا وہ تھا بابری مسجد کا۔ بابری مسجد کو سن 1980 کے پہلے کون جانتا تھا؟ میں تو نہیں جانتا تھا، کچھ لوگ شاید جانتے تھے، عام ہندوستانی جانتا ہی نہیں تھا بابری مسجد کیا ہے اور رام جنم بھومی کی جگہ کیا ہے۔ نہ مسلم جانتا تھا نہ ہندو جانتا تھا، عام مسلمان جانتا ہی نہیں تھا، عام ہندو جانتا ہی نہیں تھا، عام ہندوستانی نہیں جانتا تھا، لیکن اس کو ایک پولیٹیکل پلوائے بنایا گیا پولیٹیشین ووٹ بینک کے لیے۔ سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا تھا کہ اس ڈسپیوٹڈ سائٹ پہ، اس اختلافی جگہ پہ کوئی نہیں آنا چاہیے۔ اس کے باوجود 6 دسمبر سن 1992 میں 1992 میں 6 دسمبر میں ایک بڑی گیدرنگ ہوئی اسی ڈسپیوٹڈ سائٹ کے اوپر، بابری مسجد رام جنم بھومی ایشو کی جگہ پہ۔ آرڈر تھا سپریم کورٹ کا، سب سے ہائیسٹ اتھارٹی اس ملک کی، نو گیدرنگ، تو بھی گیدرنگ ہوئی۔ کون گیدرنگ کیا؟ اپوزٹ پارٹی آف پالیٹیشنز ان دا اپوزٹ پارٹی۔ حکومت چاہتی تھی تو روک سکتی تھی، آسانی ہے، پولیس اس کے پاس ہے، ہتھیار تھا، آسانی، لیکن نہیں روکا۔ کیوں نہیں روکا؟ اپوزیشن نے گیدرنگ کی ووٹ بینک کے لیے، کیا مجھے ووٹ ملے گا۔ پالیٹیشین جو پاور میں تھے، اگر میں ان کو روکوں گا تو میرا ووٹ بینک جائے گا، تو جانے دیا، نو پرابلم، آ جاؤ، پیچھے کے رستے سے آؤ۔ لیکن ٹیلی ویژن پہ دکھ رہا تھا سپریم کورٹ کا آرڈر، نو گیدرنگ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں کی تعداد میں، 10,000 سے زیادہ، ہزاروں، ٹینز آف تھاؤزنڈز آف پیپل، لاکھس آف پیپل، لاکھوں لوگ اکٹھا ہوئے سب جگہ سے، ترشول لے کے بابری مسجد کو شہید کرتے۔ کوئی بھی عقل مند انسان کیا ترشول اور تلوار سے بابری مسجد نیچے آ سکتی ہے؟ سینکڑوں سال سے اتنی مضبوط عمارت آ سکتی ہے؟ بولتے اسپونٹینیس ریئیکشن تھا، پلاننگ نہیں تھی۔ ٹیلی ویژن پہ لائیو دکھ رہا ہے، لائیو دکھا رہے، لائیو ٹیلی کاسٹ، لائیو میچ ہوتا ہے نا، ویسا لائیو دکھا رہے تھے، کتنے چینل دکھ رہا تھا۔ اپوزیشن کے پولیٹیشین بیٹھے ادھر، حکومت بیٹھے ہوئے پولیس کے سامنے، اور بابری مسجد نیچے آتی، کیسا؟ بائی ڈائنامائٹ، دکھ رہا ہے، اور بولتے کہ اسپونٹینیس ریئیکشن تھا۔ کیا اسپونٹینیس؟ پلاننگ تھی، بم کے ذریعے بابری مسجد کو شہید کیا جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جارج بش نے یہ بابری مسجد ڈیمولیشن کو دیکھ کے اس کو آئیڈیا آیا ہوگا کہ 9/11 نیو یارک ٹوین ٹاور کو بم سے گراؤ۔ 9/11 پہ مجھے زیادہ تقریر نہیں کرنے کا ہے، وہ 9/11 تو اتنا بڑا، کم از کم 10 تقریر کر سکتا ہوں میں 9/11 کے اوپر، جارج بش کے اوپر، لیکن مجھے لگتا ہے اس کو آئیڈیا ملی بابری مسجد سے۔ جس طریقے سے بابری مسجد کو بم سے گرایا گیا اور کہا گیا کہ اسپونٹینیس ریئیکشن تھا، اسی طریقے سے بم سے گرایا ٹوین ٹاور کو اور کہا گیا کہ پلین نے مارا۔ چلو تو انشاءاللہ کوشچن آنسر میں ٹائم لیا تو کہوں گا۔ کیا ہوتا ہے؟ امیجیٹ سارے ہندوستان میں دنگے فساد ہوتے، دنگے فساد ہونے کے بعد ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے، ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ کا قتل ہوتا ہے سارے ہندوستان میں، اکثر مسلمان، اور خصوصاً بامبے میں۔ بابری مسجد ڈیمولش کی کوئی ذمہ دار؟ کوئی بھی عام آدمی
जिसको थोड़ी भी अकल है वो कहेगा नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा जिम्मेदार ऑपोजिशन पॉलिटिशियन जिनने गैदरिंग की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। नंबर 2 जिम्मेदार जो पॉलिटिशियंस पावर में थे, वो रोक सकते थे लेकिन नहीं रोका। क्यों? वोट बैंक जाएंगे, उसके वजह दंगे फसाद होते। दंगे फसाद में पुलिस चाहती दंगे फसाद को रोक सकती। आप कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, मैं तो बहुत से पुलिस ऑफिसर से बात कर चुका हूं इधर और बाहर भी, कोई भी सीनियर पुलिस ऑफिसर से पूछिए, दंगे फसाद को रोकना तो आसान सी बात है। जैसा शुरू हुआ विद इन अ फ्यू आवर्स, चंद घंटों में रोका जा सकता है। अगर कम पुलिस फोर्स है तो रिजर्व फोर्स को बुलाओ। टेररिस्ट अटैक्स को रोकना बहुत मुश्किल है, कुछ रोक सकते, सब नहीं। सब रोकना नामुमकिन है, 100%। कुछ को रोक सकते, दंगे फसाद 100% रोकना आसान है अगर पुलिस फोर्स चाहे तो। लेकिन जो पुलिस चाहती भी रोकना नहीं रोक सकती थी। क्यों? क्योंकि उनको पॉलिटिशियन का दबाव था। पुलिस फोर्स तो फाइनली गवर्नमेंट के अंदर आती ना, होम मिनिस्टर के अंडर। वो पुलिस ऑफिसर चाहता भी था बेगुनाह मुसलमान का कत्ल ना हो, फिर भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? उसके सिर के ऊपर पॉलिटिशियन है। दंगे फसाद होते हैं मुंबई में 1500 मुसलमान का कत्ल होता है। मोर देन 90-95% जिनका कत्ल होता मुसलमान होते हैं। 1800 से ज्यादा घायल होते हैं बॉम्बे राइट्स में। इवन पार्टीशन के वक्त भी बॉम्बे में इतना बड़ा दंगा फसाद है, जिस तरीके से ये दंगे फसाद हुए, और पुलिस चाहती रोक सकती थी, नहीं रोकी। हजारों बेगुनाह लोग का कत्ल हुआ। थोड़ा पहले रिएक्शन था दिसंबर में, उसके बाद जनवरी में, एक हफ्ते बाद जो वापिस था, प्लान्ड था पूरा। इट वॉज प्लान्ड, हैंड इन ग्लव। कौन जिम्मेदार है दंगे फसाद का? वही लोग। नंबर 1 ऑपोजिशन पॉलिटिशियन, जो लोग ने बाबरी मस्जिद में गैदरिंग की। नंबर 2 जो पॉलिटिशियन पावर में थे, उनने वो गैदरिंग को अलाउ किया, नहीं रोका वोट बैंक की वजह से। नंबर 3 आम जनता। आम जनता को बहकाया गया कि लूट मार करो। आम जनता, मेरे नजदीक इस हिंदुस्तान में आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, आम मुस्लिम एक दूसरे से मोहब्बत करता है। मेरे नजदीक मेरे कई हिंदू दोस्त हैं। आम हिंदुस्तानी, आम हिंदू, मुसलमान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये पॉलिटिशियन लोग चिंगारी लगाते हैं वोट बैंक के लिए, और बेगुनाह लोग को बहकाते हैं और उनके जरिए राइट्स करते हैं। हम आम जनता हिंदुस्तान की इन पॉलिटिशियन के बहकावे में नहीं आना चाहिए। नंबर 3 रिस्पॉन्सिबल आम जनता, जो बेवकूफ बन जाती है। नंबर 4 पुलिस, जो रोक सकती थी नहीं रोकी। जो लोग रोकना चाहते थे भी नहीं रोक सकते। क्यों? उनका ट्रांसफर हो जाएगा। जब इतने मुसलमान मरे तो गवर्नमेंट सोचने लगी अभी वोट बैंक मुस्लिम की जाएंगी, बड़ी छोटी है, तो क्या की 1 जज कमीशन, श्री कृष्ण कमीशन को अपॉइंट किया। डरो मत, जो भी जिम्मेदार है वो गिरफ्तार होंगे। और कायम करते 1 जज कमीशन श्री BN कृष्ण को, श्री BN श्री कृष्ण को श्री कृष्णा कमीशन। और मुझे कहना पड़ेगा बिलाशुबा कि जस्टिस श्री कृष्णा वो एक डिवाउट हिंदू है, हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन साथ साथ वो एक जस्ट और अपराइट इंसान है। साथ साथ वो एक ईमानदार और अदल के इंसान है, नागरिक है। हमें गर्व है उसके ऊपर। जस्टिस श्री कृष्णा अकेला 1 मैन कमीशन, वो क्या करता है? वो तहकीक करने लगता है कि जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट बनाते 2 वॉल्यूम में। पहले वॉल्यूम में कहां कहां हमले हुए, क्यों हुए, क्या। दूसरे वॉल्यूम में कौन कौन जिम्मेदार थे। श्री कृष्णा कहते हैं, जस्टिस श्री कृष्ण, मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस श्री कृष्णा कहते हैं कि ये राइट्स के जिम्मेदार, इट वॉज प्री प्लान्ड by the opposition politicians of Maharashtra। अपने रिपोर्ट में लिखते नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल शिवसेना बाल ठाकरे। मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्णा के, जस्टिस श्री कृष्णा। नंबर 2 the politicians
इन पावर, दे कुड हैव स्टॉप्ड इट. जो पॉलिटिशियंस पावर में थे वो रोक सकते थे, लेकिन नहीं रोका. नाम लिख के कहता है, माशाअल्लाह, गट्स है उसके पास, हिम्मत है उसके पास. जस्टिस श्री कृष्णा, मैं उसको कांग्रेचुलेट करता हूं. अकेला मैन. मैंने कोशिश किया कि आज उनको इस स्टेज के ऊपर चीफ गेस्ट जैसा बनाऊं, लेकिन मैंने दावत बहुत लेट दी. और कोई जस्टिस को भी कोशिश की, लेकिन लेट मुझे ध्यान आया कि एक को चीफ गेस्ट बना सकते थे. कई प्रोग्राम में काफी जस्टिस आ चुके हैं. वो लिखता है कि रूलिंग पार्टी, शरद पवार भी रिस्पॉन्सिबल है. मैं नहीं कहता हूं, जस्टिस श्री कृष्ण. डिफेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर सुधाकर राव, वो भी रिस्पॉन्सिबल. नाम लेके लिख रहा है. मानना पड़ेगा उस शख्स को. दाद देता हूं मैं उसकी. अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसकी हिफाजत करे. गट से उसमें वो लिखता है, ऑपोजिशन पार्टी पहली रिस्पॉन्सिबल, लोकल महाराष्ट्र गवर्नमेंट की. रूलिंग पार्टी नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल. उसके बाद पुलिस फोर्स विच वॉज हैंड इन ग्लव रिस्पॉन्सिबल. नाम ले रहे पुलिस ऑफिसर का, नाम लेके 26 पुलिस स्टेशन जो बॉम्बे के ज्यूरिडिक्शन में, वो जाके साल भर नोट करते रहा. अकेला शख्स नाम लेके, कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, नाम भी लिया. त्यागी, दैट टाइम ज्वाइंट कमिश्नर क्या था उस टाइम, नाम लेके पुलिस ऑफिसर के, रिस्पॉन्सिबल. कहता है शुरुआत हुई बाबरी मस्जिद से. एल के अडवाणी का नाम भी अंदर है. एल के अडवाणी, बाबरी मस्जिद, नाम लेते हुए. मैं तहकीक किया, लेकिन फिर पता चला ये शख्स जस्टिस बीएन श्री कृष्णा, हिम्मत है उसमें, नाम लेते हुए. तो हम जानते हैं ये वजह कि इसके जिम्मेदार नंबर 1 है पॉलिटिशियंस.